السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سوال و جواب کی دوسری نشست میں آج آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ کچھ سوالات ہیں جن کا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دوں گا۔ میرے پاس سوالوں کی لسٹ میں سب سے پہلا سوال ہے، کیا دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے؟ عام طور سے یہ سوال کر دیا جاتا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، بعض لوگ جائز یا ناجائز ہونے کا سوال کرتے ہیں، تو بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا یہ عمل بدعت ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ مرفوع کسی حدیث سے اس بات کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، یعنی مرفوع حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اپنے چہرے پر دعا مانگنے کے بعد ہاتھ پھیریں، لیکن بعض آثار ایسے ملتے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے تو اس میں حرج نہیں ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، حدیث نمبر ہے 609۔ اس حدیث میں ابو نعیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر اور ابن زبیر کو دعا کرتے اور دعا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا۔ تو گو کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اور بھی کئی آثار ملتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہ پھیرے تو میں سمجھتا ہوں یہ افضل ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی صحیح مرفوع روایت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ہاتھ پھیر لے تو اس عمل میں سختی بھی نہیں برتنی چاہیے، تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس عمل کو کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے، یعنی اس کو بدعت قرار ہرگز نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے ایک خاتون کا، خاتون پر اس کی ساس بہت ظلم کرتی ہے، روز کسی نہ کسی بہانے میاں بیوی میں لڑائی لگاتی ہے، اپنے بیٹے کو بیوی کے خلاف کرتی ہے، شوہر بھی اپنی ماں کے رویے سے بہت پریشان ہے، روز بروز کے ظلم سے تنگ آ کر پوچھتی ہے کیا وہ ظلم پہ قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اس طرح کے بعض حالات کسی خاتون کے ساتھ، بعض خاتون کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ قنوت نازلہ کا مسئلہ یہ ہے کہ قنوت نازلہ کسی مسلمان کے خلاف نہیں پڑھی جائے گی۔ قنوت نازلہ یہ مصیبت کے وقت پڑھنا ہے، کوئی بڑی ناگہانی مصیبت امت مسلمہ پر آ جائے تو اس وقت قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، یا کافروں اور دشمن کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، مسلمان کے خلاف قنوت نازلہ نہیں پڑھنا، ہرگز نہیں پڑھنا، یہ کافروں کے لیے، کافروں کے خلاف ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اپنے ظلم کے بقدر اگر اللہ سے بد دعا کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں زیادتی نہ کرے، اس میں حد سے تجاوز نہ کرے، اپنے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کے بقدر بد دعا کر سکتا ہے۔ تاہم بد دعا سے اگر بچتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جتنا اس پر ظلم ہوا ہے بس اس ظلم کے بقدر تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر تم صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے کو بہتر کہا ہے، صبر کرنا افضل ہے۔ مسلمان کے حق میں بد دعا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اس میں افضل یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے اپنے معاملے میں دعا کریں، اور جو آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے اگر وہ مسلمان میں سے ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور اللہ رب العالمین سے صبر کا طالب ہوتے ہوئے، اجر و ثواب کا طالب ہوتے ہوئے صبر کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے انجینئر مرزا محمد علی کے تعلق سے کہ اس کو سننا اور اس سے دین لینا کیسا ہے۔ بعض لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے۔
دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا وہ عالم دین نہیں ہے، اور دین جس سے لینا ہے وہ عالم ہونا چاہیے۔ جب وہ عالم دین نہیں ہے تو اس سے دین لینا، اس کی بات سننا اور اس کی بات سن کر دینی معلومات حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ دین کو آپ اتنا ہلکے میں نہیں لیں۔ دین وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، اللہ کے کلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دین کہتے ہیں۔ تو جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سمجھتا ہے، جس کے پاس فہم و فراست ہے، دین ہے، بصیرت ہے، شریعت کا صحیح علم ہے، اس سے دین لینا چاہیے۔ ہما شما سے دین نہیں لینا ہے۔ جس دین کی بات ہو رہی ہے اس دین پر آخرت کی جو ہے نجات موقوف ہے، تو آپ ہما شما سے کیسے دین لیں گے؟ آپ کو دین لے کر پھر اس پر چلنا ہے، اور اس طرح سے چلنا ہے کہ قرآن و حدیث میں جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اس طرح سے چلنا ہے، تاکہ آخرت میں نجات ملے۔ تو آخرت کی نجات اس پر موقوف ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر، تو اس کا علم ہمیں اسی سے لینا ہے جو اصل عالم دین ہو۔ انجینئر مرزا وہ آدمی ہے جو صحابہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، صحابہ کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، خلفائے ثلاثہ کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، اور ابو بکر پہ، حضرت عمر پہ، حضرت عثمان پہ، حضرت علی کو فوقیت اور فضیلت دیتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بندی کر دی ہے ایمان اور مرتبے کے اعتبار سے۔ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر کا ہے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان کا ہے، پھر ان کے بعد حضرت علی کا ہے۔ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ مقام کے اعتبار سے بھی حضرت علی کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، پھر بدزبانی بھی کرتے ہیں، بہت سارے صحابہ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف، یعنی صحابہ کے خلاف بدزبانی کرنا اس کا اصل مشن ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق اور اس کا صلہ جہاں سے جوڑتا ہے وہ شیعہ ہے۔ جس طرح سے شیعہ کا مشن ہوتا ہے اسی مشن پر انجینئر مرزا چل رہا ہے۔ اور جب کوئی شخص صحابہ کو مطعون کرے، صحابہ کو مورد الزام ٹھہرائے، صحابہ پر طعن کرے، تو آپ اس کی بات کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ آپ کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو ہمارے لیے معیار ایمان ہے، صحابہ کی طرح ہمیں ایمان لانا ہے، صحابہ کی طرح ہمیں دین پر چلنا ہے۔ بھلا اگر انہی کو مطعون کر دیا جائے تو پھر دین میں کیا بچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں، اس کے بعد بہترین لوگ ان کے بعد ہیں، اس کے بعد بہترین لوگ ان کے بعد ہیں۔ تو جو سب سے بہترین، سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام، ان کے خلاف اگر بدزبانی کوئی کرتا ہے تو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، اس کی بات سنی نہیں جائے گی، اس سے دین نہیں لیا جائے گا۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے، نعرہ دیا جاتا ہے کہ انجینئر مرزا یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم صرف اسلام پیش کرتے ہیں، وہ جھوٹی بات کرتا ہے۔ وہ اس کا فرقہ ہے، اگر آپ غور و فکر کریں تو اس کا فرقہ شیعیت سے ملتا ہے، یعنی شیعہ کا جو مشن ہے اور شیعہ کا جو طرز عمل ہے اسی طرح سے یہ کام کر رہا ہے۔ اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کو مطعون کرنا، یہ انجینئر مرزا کا مشن، اس کا طریقہ ہے، یہی شیعہ کا ہے، اور اسی طرح سے انجینئر مرزا کام کر رہا ہے۔ اور انجینئر مرزا اپنی زبان سے کہتا بھی ہے کہ میں مسلم علمی کتابی ہوں، تو ظاہر سی بات ہی ایک فرقہ ہو گیا۔ اب جب لوگوں نے انجینئر مرزا کو بھی فرقہ کا نام دینے لگا تو انجینئر مرزا اپنے بیانات سے میں جو ہے یہ بات اب ذکر نہیں کرتا ہے، لیکن پچھلے کے جتنے بیانات ہیں آپ تمام بیانات میں سنیں، بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ میرا فرقہ یا میں مسلم علمی کتابی ہوں، ظاہر سی بات یہ ایک فرقہ ہو گیا۔ اور جو ہے یہ دراصل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، اسی چیز کا جو ہے پرچار کرتا ہے، اسی مشن پر چلتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ اسے ہدایت دے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے اور دین اسلام کا کام کرنے لگے تو الحمدللہ اسلام کا فائدہ ہوگا، لیکن جو اس وقت کام کر رہا ہے اس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے۔ لوگوں کے اندر، خاص طور سے نوجوانوں کے اندر صحابہ کے تئیں نفرت پھیل رہی ہے۔ اگر آپ مسلسل اس کا بیان سننے لگیں گے تو آپ کے اندر بھی صحابہ کے تئیں بدگمانی پیدا ہوگی، آپ بھی صحابہ کے خلاف وہی زبان استعمال کرنے لگیں گے جو زبان انجینئر مرزا استعمال کرتا ہے۔
اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ انجینئر مرزا کے جو فالوور ہیں، جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، سیم صحابہ کے تعلق سے اسی طرح سے زبان استعمال کرتے ہیں جیسے انجینئر مرزا استعمال کرتا ہے، تو اس کے سننے کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ ایک تیسرا سوال ہے کہ بچہ بہت شرارتی ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ عام طور سے عالم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، بچہ بدماش ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، دین میں اس طرح سے وظیفے نہیں بتائے گئے ہیں کہ ایک وظیفہ آپ پڑھ لیں گے آپ کا فوراً کوئی دوسرا کام ہو جائے گا۔ دین نام ہے عمل کرنے کا، اگر آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ شرارتی ہے تو بچے کو دینی تعلیم دیں، دینی تربیت کریں، بچے کی شرارت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف وظیفہ پڑھا دیں یا ہم پڑھ لیں بچہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ جس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے آپ کو کھانا بنانا ہے، آپ کھانا بنانا چاہتے ہیں اور کھانا بنانے کے لیے آپ یہ سوال کریں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، میں وظیفہ پڑھ لوں اور کھانا بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کھانا بنانا پڑے گا، آپ کو میٹیریل تیار کرنا ہے، محنت کرنا ہے، عمل کرنا ہے، کھانا بنانا، تب کھانا آپ کا تیار ہوگا۔ یہی عمل بچے کے تعلق سے، اگر آپ کا بچہ شرارتی ہے تو بچپن سے بچے کی تربیت کریں، غلطی پہ ٹوکیں، صحیح تربیت کریں، صحیح رہنمائی کریں، دینی تعلیم دیں، بچے کو اسلامی کہانی سنائیں، بچے کو دین سے جوڑیں، عالم سے جوڑیں، اللہ کی کتاب سے جوڑیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں اذکار اور نماز سے جو ہے اس کا تعلق جوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دیں، تو آپ نے کیوں یہ جو ہے بچپن ہی سے یہ تعلیم اور تربیت کرنے کا حکم دیا؟ تاکہ بچے کے اندر جو شرارت ہے، جو بچے کے اندر جو ہے فطری چیز ہے بدماشی کرنا، وہ سب ختم ہو اور اسلامی منہج پر، اسلامی نہج پر بچے کی تربیت ہو۔ تو بچے کی تربیت، دینی تعلیم دیں بچے کو اور بچے کی دینی تربیت کریں تو بچے کے اندر سے شرارت ختم ہو جائے گی، بچہ آپ کا نیک اور اچھا بنے گا۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ کیا تنہا خاتون یا بعض خواتین مل کر آٹو رکشہ یا ٹیکسی میں سوار ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گاڑی میں کوئی نہ ہو، صرف ڈرائیور ہو اور ایک عورت ہو تو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیوں کہ یہاں پر خلوت آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو ایک ڈرائیور اور ایک عورت گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتی ہے کیونکہ یہاں پر خلوت آ رہی ہے۔ اگر کئی عورتیں ہوں یا عورت ہو اور کوئی دوسرا بھی سوار ہو، تب ایسی صورت میں عورت بیٹھے اور سفر کر سکتی ہے، پھر خلوت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف ایک عورت نہیں بلکہ کئی عورتیں ہوں، ایک سے زیادہ عورت ہو، ڈرائیور ہو، تو پھر سوار ہو کر ٹیکسی سے سفر کر سکتی ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے، اگر رش کی وجہ سے ایک طواف مکمل ہونے کے بعد طواف کے نفل پڑھنے سے پہلے دوسرا طواف شروع کر دیا جائے اور دونوں طواف کے نفل دو دو کر کے اکٹھے پڑھے جائیں تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور سے دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو لوگ عمرہ پہ آتے ہیں، ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ، تیسرا عمرہ، چوتھا عمرہ، یعنی بار بار عمرہ کرنے کے جو ہے چکر میں ہوتے ہیں۔ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں نے جو ایک عمرہ کیا ہے وہ سنت کے مطابق کیا کہ نہیں، وہ عمرہ جو ہے صحیح سے ہوا یا نہیں، میں نے عمرہ کے واجبات، عمرہ کے ارکان اور عمرہ کی سنتوں کو صحیح سے ادا کیا کہ نہیں، اسے دوسرے عمرے تیسرے عمرے کی فکر ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب عمرے پہ آئے ہیں تو ایک عمرہ کریں، صحیح سے ڈھنگ سے کریں، سنت کے مطابق کریں، یہی آپ کا ایک عمرہ کافی ہو جائے گا۔ اور ایک سفر میں ایک ہی عمرہ مسنون بھی، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے۔ بار بار عمرہ کرنا آپ ایک طرح سے جو ہے یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، اسلاف میں اس کی دلیل نہیں ملتی ہے۔ جو یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو موقع ملتا ہے نفلی طواف کرنے کا تو ایک مرتبہ میں 7 چکر طواف کرنا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اتنا ہی کریں اور طواف اطمینان و سکون سے کریں۔ اگر کسی کو دوبارہ طواف کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن 7 چکر طواف کرے، پھر 7 چکر طواف کرے، پھر اس کے بعد جو ہے اکٹھے 2 رکعت کر کے نماز ادا کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ثبوت ہمارے لیے نہیں ملتا ہے۔ آپ 7 چکر طواف کریں، اطمینان و سکون سے طواف کریں، 2 رکعت نفلی نماز پڑھیں۔ اگر پھر آپ کو طواف کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر آپ دوبارہ 7 چکر طواف کریں، 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔
لیکن اگر ایک ہی مرتبہ آپ کو موقع ملتا ہے 7 چکر طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا، یہی کافی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں سنت کا خیال ہمیشہ کرنا چاہیے. ایک سوال ہے کہ ایک خاتون ہے، مہندی کا کام کرتی ہیں، یعنی مہندی لگاتی ہیں، مہندی کا ڈیزائن بناتی ہیں، اس سے کمائی کرتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ مہندی لگانے کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو بنا کر سوشل میڈیا پر نشر کرے، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، تاکہ لوگوں تک اس کا کام بھی پہنچے، لوگوں میں اس کے کام کا تعارف ہو اور اس کے ذریعے وہ کمائی بھی کر سکے. تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ ایسا کرنا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. عورتوں کی ویڈیو بنائے، ہاتھ کی ویڈیو بنائے، پیر کی ویڈیو بنائے، جسم کے کسی حصے کی ویڈیو بنائے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے، یہ جائز نہیں، یہ فتنے کا سبب ہے. ایسا کسی بھی عورت کو نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا کرتی ہے کوئی عورت تو ایسا کرنے سے گنہگار ہوگی، اور ایسا کر کے اس کی کمائی کھاتی ہے تو وہ کمائی بھی جائز نہیں، وہ کمائی بھی حرام. یہاں پر دو نقصان. ایک نقصان یہ ہے کہ ایسی ویڈیو ڈالے، اس کا نقصان ہے، اس سے جو ہے گناہ ملے گا. پھر اس کی جو کمائی آئے گی وہ کمائی جائز نہیں، وہ حرام ہے. اس حرام کمائی سے جسم پر اثر پڑے گا، عبادت پر اثر پڑے گا، گھر والوں پر اثر پڑے گا، زندگی پر اثر پڑے گا. اس لیے کئی ناحیے سے ایک غلط کام ہے. پھر ایک غلط چیز جب انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پر، ویڈیو پر، اور خاص طور سے عورتوں سے متعلق کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ اس کو کافی نشر کرتے ہیں، کافی دیکھتے ہیں. جو ہے مختلف لوگ پھر اس پر اپنی اپنی ویڈیو تصویر لگا کر پھر جو ہے مختلف طرح سے اس پر ویڈیو بنائی جاتی ہے. بہت سارا گناہ ملے گا. پھر جو آدمی اس کو شیئر کرے گا، نشر کرے گا، ویڈیو بنا کر پھر اپنے چینل پر ڈالے گا، ان سارے لوگوں کا گناہ اس عورت کو بھی ملے گا جو عورت اس طرح کی ویڈیو بنا کر نشر کرے گی. لہذا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرے اور اس کی کمائی کھائے. ہاں، اگر جو ہے مہندی کا ڈیزائن ہے، صرف پیپر پہ ہے، اس کو اگر جو ہے نشر کرتی ہے ویب سائٹ کے ذریعہ، یوٹیوب کے ذریعے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عورت کی تصویر ہو، عورت کی ویڈیو ہو، عورت کا ہاتھ اور پیر ہو، جسم کا کوئی حصہ ہو، اس کو دکھا کر وہ چیز اگر نشر کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں. اس سلسلے میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پر یہ کام کر رہے ہیں، دکان میں، گھر میں، اسی حد تک محدود رہیں، اور یہ کام بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے. شریعت کے دائرے میں سے نکل کر اس کام کو بھی انجام دینا جائز نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ میرے یہاں ایک مسجد میں کسی ہندو کو کام پر رکھا گیا ہے اور وہی ہندو صفیں بچھاتا ہے اور مسجد کا کام کاج بھی کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسجد کا کام ہندو کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، جائز ہے. ہندو صفیں بچھائے، مسجد کا کام کرے، صاف ستھرائی کا کام کرے، یہ مسجد کا جو بھی کام ہے ایک ہندو کام کر سکتا ہے مسجد میں. اور مسجد میں ہندو داخل بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں ہندو بیٹھ بھی سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، تمام بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مسجد نبوی میں آپ نے ان کو رکھا تھا. 3 دن تک مسجد نبوی کے کھمبے سے وہ بدھے ہوئے رہے. پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو مسجد میں کافر ہندو داخل ہو سکتا ہے، کام کاج کر سکتا ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان کو مسجد کے کام پر رکھا جائے. صفیں بچھانے کے لیے، مسجد کا کام کرنے کے لیے کسی مسلمان کو رکھا جائے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مسلمان کو روزگار مل جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے پاک ہوتا ہے. تو ایک پاک آدمی مسجد میں رہے گا، یہ زیادہ بہتر ہے. اور وہ پاک آدمی مسجد کی حرمت کا بھی خیال کرے گا، مسجد کی پاکی کا بھی خیال کرے گا اچھے سے، بنسبت اس کی غیر مسلم جو ہے اندرونی طور پر ناپاک ہوتا ہے. پھر مسجد کا جو تقدس ہے، مسجد کی جو عظمت اور اس کا احترام ہے، ایک ہندو مسلمان سے بہتر نہیں جان سکتا ہے. اس لیے کام کاج کرنے کے لیے مسلمان کو رکھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. مجبوری میں کوئی ہندو ہے یا وقتی طور پر جو ہے کسی ہندو کو رکھ دیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مستقل طور پر کسی مسلمان کو رکھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. ایک سوال ہے، آس پاس نیک لوگوں کی قبریں ہوں تو قریب والوں پر اثر پڑتا ہے؟ یعنی ایک آدمی کو ایسی جگہ دفن کیا جائے یہاں پر نیک لوگ ہوں، یا نیک لوگوں کے بیچ میں ایک آدمی کی قبر ہے، تو کیا اس کو بھی فائدہ ملتا ہے نیک لوگوں کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس میں پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان کے قبرستان ہی میں دفن کرنا ہے، غیر مسلم کے قبرستان میں یا کافروں کے قبرستان میں مسلمان میت کو دفن نہیں کرنا.
دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اسلاف سے، اور اسلاف میں یہ بات پائی جاتی ہے، بہت سارے نیک لوگ اور اچھے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر اچھے لوگوں کے درمیان رہے. بہت سارے لوگ، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں. تو جو سوال ہے کہ نیک لوگوں کے بیچ میں اگر کسی کی قبر ہو تو کیا اس کو بھی فائدہ ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک لوگوں کے بیچ میں ہے تو اگر نیک لوگوں کو نعمت مل رہی ہے تو اس کی نعمت اس کے بیچ میں رہنے والے کو ملے، یا اگر درمیان یا بغل والے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو اس کا عذاب کا اثر اس کے درمیان رہنے والے کو ملے. سنت میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. ممکن ہے نیک لوگوں کا اثر بغل میں رہنے والے قبر والے کو بھی اثر ملے، ممکن ہے، یا عذاب ہو رہا ہو اس کے عذاب کا اثر جو ہے اس کے درمیان رہنے والے کو ہو، ممکن ہے، کہا ممکن کہہ سکتے، لیکن قرآن و حدیث میں صریح اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ اپنے میت کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ برے پڑوسی کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح سے دنیا میں برے پڑوسی سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے حدیث آتی ہے، مگر یہ صحیح نہیں. شیخ البانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا، اس لیے اس حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی. اصل اس معاملے میں یہ ہے کہ آدمی کا اپنا عمل کام آتا ہے. ایک آدمی کا عمل اچھا ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ قبر میں بھلا ہوگا، اور ایک آدمی کا عمل برا ہے تو اس کا انجام برا ہوگا قبر کے اندر بھی. لہٰذا آدمی کو اپنا عمل فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اپنے عمل کو بہتر بنائے. تاہم اس چیز کی جو ہے فکر کرتا ہے کہ اس کی قبر نیک لوگوں کے درمیان ہو، تو یہ اچھی چیز میں کوئی حرج نہیں. کوئی آدمی یہ چاہے کہ میری قبر نیک لوگوں کے درمیان ہو، اچھے لوگوں کے درمیان ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ اچھی چیز ہے. یہ اسلاف میں اس طرح کی بات ملتی ہے. ایک دوسرا سوال ہے کہ ہندوؤں کے تہوار پہ بطور تحفہ دی جانے والی مٹھائی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ اس وقت ہندوؤں کے ہاں تہوار چل رہا ہے ہندوستان میں، تو یہ سوال کافی آ رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دو صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت یہ ہے، خاص طور سے اس سوال کا جواب میں ہندوستان کے پس منظر میں دے رہا ہوں. ہندوستان کے حالات دنیا والوں کے سامنے ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو مارا اور ستایا جا رہا. تو اس پس منظر میں جواب دے رہا ہوں کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہندو تہوار کی مٹھائی دے اور نہ لینے پہ یہ خدشہ ہو کہ فتنہ ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کوئی رد عمل بڑا ریئیکشن ہو سکتا ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں آپ اس کی مٹھائی قبول کر لے لیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو نہ لینے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو، تو آپ انکار کر دیں. کیونکہ یہ جو نسبت ہے ہندو تہوار، ہندو عبادت کی نسبت ہے، اس لیے ہندو عبادت یا تہوار کی نسبت سے کوئی بھی چیز قبول کرنا اصلاً جائز نہیں ہے. تو اگر انکار کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو آپ نہ لیں، آپ انکار کر دیں، ٹھیک ہے. ہاں، اگر چڑھاوے والی کوئی چیز ہے تو کسی بھی قسم کی مٹھائی، کسی بھی قسم کی چیز نہیں لے سکتے ہیں. پرساد ہو، چڑھاوے کی چیز ہو، تو ہرگز نہیں لینا ہے. کھائی جانے والی چیز جو عام پرساد سے ہٹ کر ہو، چڑھاوے سے ہٹ کر ہو، اور نہ لینے میں کوئی نقصان ہو، فتنے کا خطرہ ہو، تو ایسی مجبوری میں بادل ناخواستہ قبول کر سکتے ہیں. ورنہ انکار کرنے میں کوئی حرج نہ ہو تو انکار کر دیا جائے، نہ قبول کیا جائے، یہ بہتر ہے. ایک سوال ہے، کیا مسجد قباء میں اسی شخص کو عمرہ کا ثواب ملے گا جو اپنے گھر سے وضو کر کے جائے، یا ہر کسی کو ثواب ملے گا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. تو یہ سوال کیا جا رہا ہے، کوئی ضروری ہے کہ گھر سے وضو کر کے جائے مسجد قباء میں نماز پڑھے تبھی عمرہ کا ثواب ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے یا اپنی رہائش سے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے نکلتا ہے اور وضو بھی کر لے تو اس کو عمرہ کا ثواب بہرحال ملے گا. دراصل ایسے ہی آدمی کو عمرہ کا ثواب ملتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے ملکوں سے آتے ہیں، مدینہ کی زیارت پہ ہوتے ہیں، اور وہ مسجد قباء جاتے ہیں. ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنی رہائش نہیں ہوتی. مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کا ارادہ بن گیا مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا. تو ایسے آدمی کے پاس تو اپنا گھر نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں، آپ جہاں پر ہیں، مسجد نبوی میں ہیں یا کسی رہائش میں ہیں، ہوٹل میں ہیں، تو وہاں سے وضو کر کے جائیں اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائیں. اس میں بلا شک عمرہ کا ثواب ملے گا.
اگر آپ وضو نہیں بھی کر سکتے ہیں تو کم از کم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائیں. اس نیت سے جانے والے آدمی کو بھی عمرہ کا ثواب ملے گا. اگرچہ آپ اپنے یہاں سے اپنی رہائشی وضو نہ بھی کر پائیں، اگر وہاں پر نماز، مین چیز اور اصل چیز یہ ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے جانا. اگر اس نیت سے آدمی جا رہا ہے اور وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو عمرہ کا ثواب ملے گا. لیکن جو آدمی گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد قباء میں نماز پڑھ لیا، یا مسجد قباء کے آس پاس اس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ہیں، نماز کے وقت میں اس مسجد میں نماز پڑھ لیا، تو ظاہر سی بات یہ ثواب، عمرہ کا ثواب اس کے لیے نہیں ہے. یہ ثواب اس کے لیے ہے جو مسجد قباء میں خاص طور سے نماز پڑھنے کی نیت سے آتا ہے، اس کو عمرہ کا ثواب ملتا ہے. ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا شوہر کی طرف سے جنم دن کا تحفہ لے سکتے ہیں جبکہ جنم دن نہیں منا رہے، نہ مبارکبادی دے رہے، صرف تحفہ لے رہے ہیں، تو کیا یہ تحفہ لے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنم دن کے نسبت سے تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے. بھلے آپ دعوت نہ کریں، پارٹی نہ کریں، بھلے آپ دوسروں کو دعوت نہ دیں، یا جو ہے آپ اس دن کو جنم دن کی طرح نہ منائیں، تحفہ قبول کرنا بھی ایک طرح سے جنم دن کی اس سے نسبت جڑ گئی ہے. تو نسبت ہونے کی وجہ سے یہ تحفہ لینا جائز نہیں. جنم دن کی نسبت ہونا ہی کافی ہے. اس نسبت سے نہ تحفہ لے سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، نہ ہی گھر میں جو اچھا کھانا بنا سکتے ہیں، نہ ہی پکنک منا سکتے ہیں، نہ ہی کچھ لوگوں کو بلا سکتے ہیں، نہ یا کسی سے گفٹ لے سکتے ہیں. کیونکہ جو نسبت ہو رہی ہے، دراصل یہ نسبت اصل ہے. نسبت کی وجہ سے جنم دن کے تحفے یا جنم دن سے متعلق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی جنم دن سے اسلام کا تعلق نہیں ہے، جنم دن نہیں منانا چاہیے، لہٰذا اس نسبت سے کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے. نہ کھانا کھانے والا، نہ کپڑے والا، نہ گفٹ والا، کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. عام دنوں میں آپ جب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کپڑا لگاتے ہیں، اس میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک نسبت جوڑ دیتے ہیں تو اس نسبت کی وجہ سے کسی بھی طرح کا گفٹ لینا یا عمل کرنا جائز نہیں ہے. یہ غیروں کا شعار، غیروں کا عمل ہے، لہذا غیروں کے عمل اور اس کی مشابہت سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. ایک سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 یا 12 چچا تھے، لیکن عبد المطلب نے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب کو دی. اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے ذمہ داری ابو طالب کے ذمہ سونپی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے چچا تھے، اور عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کی ذمہ ڈالی. ایک باپ اپنے بیٹوں کو بہتر جانتا ہے کون سا بیٹا کس ذمہ داری کے لائق ہے. تو باپ کو اس معاملے میں جو اندازہ ہوا، اپنے اندازہ اور اپنے علم و تجربے کے اعتبار سے جو بیٹا مناسب تھا اس کو ذمہ داری دی. اور ظاہر سی بات ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے پرورش کی ہے، بڑے اچھے انداز میں کی ہے. کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے، آپ کے خلاف سازش کرنے، آپ کے خلاف بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، جرأت نہیں ہوئی، کیونکہ ابو طالب کافی جو ہے مضبوط اور جو ہے اپنے معاشرے میں ایک جو ہے رتبہ اور مقام رکھتے تھے. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور آپ کے چچا ابو طالب، یہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک ماں سے تھے. ایک ماں سے ابو طالب اور عبداللہ اور ایک زبیر ہیں، یہ تین جو ہیں ایک ماں سے ہیں. ماں کا نام ہے فاطمہ بنت عمرو، یہ ایک ماں سے. اور باقی دوسرے چچا جو ہیں وہ دوسری خواتین سے ہیں. تو اپنے سگے بھائی ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ کے والد کے سگے بھائی ہونے کی وجہ سے ابو طالب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش کی ذمہ داری دی گئی. اور ایک سوال یہ ہے کہ میرے یہاں ایک عورت درس دیتی ہے جس میں مرد اور عورتیں مکس بیٹھتے ہیں، اور عورت جو ہے نقاب بھی نہیں کرتی ہے، اسٹیج پر جا کر درس دیتی ہے، صرف حجاب کرتی، یعنی چہرہ کھلا ہوتا ہے، باقی جسم ڈھکا ہوتا ہے، صرف حجاب کرتی، نقاب نہیں کرتی ہے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، آج کے زمانے میں عورتوں کے فطروں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ اس وقت عورتیں بھی اپنے لیکچر کا، اپنے درس کا ویڈیو بناتی ہیں اور مردوں میں یا سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں. یہ جائز نہیں. عورتوں کو اس عمل سے باز آنا چاہیے. جو عورتیں عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، دین سمجھتی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ انہیں اپنی ویڈیو، درس کی ویڈیو یا جو ہے لیکچر اور پروگرام کی ویڈیو بنا کر لوگوں میں نشر نہیں کرنا چاہیے. یہ جائز نہیں عورتوں کے لیے. دیکھتے ہیں یہ فتنہ کافی جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے.
بعض خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ آن لائن بھی لیکچر دے رہی ہوتی ہیں فیس بک سے اور یوٹیوب سے اور دیگر پلیٹ فارم سے. یہ عورتوں کے حق میں جائز نہیں. عورت کے درمیان کام کرے, میدان میں کام کرے, اور اس کی ویڈیو نہ بنائے, اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر نشر نہ کرے. جو یہ سوال کیا گیا کہ عورت اپنا چہرہ کھول کر درس دیتی ہے اور اس میں عورت و مرد اکٹھا ہوتے ہیں, مکس ہوتے ہیں, یہ شکل جائز نہیں اسلامی اعتبار سے. اور میں سمجھتا ہوں حالات کے اعتبار سے شاید وہ عورت بدعت والیوں میں سے ہوگی, اہل بدعت میں سے ہوگی, صوفیوں میں سے ہوگی. ایسے درس میں کسی خاتون کو شریک نہیں ہونا چاہیے. جو عورت خود پردہ نہیں کرتی ہے, جو دین نہیں سمجھتی ہے, جس کے درس میں عورت و مرد مکس ہیں, اختلاط ہے جو اسلام میں حرام ہے, تو جب وہ حرام حلال نہیں سمجھ پا رہی ہے, خود بھی اس پر نہیں چل رہی ہے, تو ایسی عورت کے درس میں کسی کو بھی جانا نہیں چاہیے. بلکہ جو دوسری خواتین جاتی ہیں ان کو بھی نصیحت کرنا چاہیے, ان کو بھی روکنا چاہیے. اور اگر درس دینے والی خاتون تک جو ہے یہ بات پہنچا سکے تو اس کو بھی نصیحت کرنا چاہیے, اس کو بھی پردے کا جو ہے حکم دینا چاہیے. اور پردہ کے ساتھ ساتھ یہ جو اختلاط ہے مرد و زن کا, اس اختلاط پہ تنبیہ کرنی چاہیے. اسلام میں اختلاط جائز نہیں ہے. اس طرح سے عورت درس نہیں دے سکتی ہے, نہیں دینا چاہیے. ایک سوال ہے, آج کل بازار میں پیاز والے شیمپو اور تیل مل رہے ہیں, کیا مرد حضرات اسے استعمال کر سکتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ جس وقت بال گیلے ہوتے ہیں اس وقت بدبو آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد جانے سے منع کیا ہے, اس میں بو ہوتی ہے. تو اگر آدمی شیمپو والے جو ہے تیل لگاتا ہے, پیاز والے شیمپو یا تیل لگاتا ہے اور اس سے بدبو آ رہی ہے, تو اس وقت مسجد نہیں جانا چاہیے. اپنے بدبو کو زائل کر لے بدن سے, بال سے, پھر مسجد جائے. جیسے ہم لوگ پیاز بھی کھاتے ہیں, پکی ہوئی پیاز کھاتے ہیں, پکے ہوئے لہسن کو کھاتے ہیں سبزیوں میں مکس کر کے بنا کر کے, تو اس سے بدبو نہیں آتی ہے, پھر اس حالت میں مسجد جا سکتے ہیں. تو برکیف اگر جسم سے بدبو آ رہی ہو, پیاز کی بدبو یا لہسن کی بدبو آ رہی ہو, تو اس وقت نہیں جانا چاہیے یہاں تک کہ اپنے بدبو کو زائل کر لیں, بو کو زائل کر لیں, پھر مسجد جانا چاہیے. ایک سوال ہے, کیا ٹوپی پہن کر نماز نہ پڑھنے سے نماز میں نقص یا خلل پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوال کافی کیا جاتا ہے کہ کیا نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی ضروری ہے, یا اگر ایک آدمی نماز میں ٹوپی نہیں لگایا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹوپی لگا کر نماز پڑھتا ہے یہ اچھی چیز ہے, زینت میں سے ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیا ہے تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نماز کا جو ثواب ہے اگر صحیح سے پڑھا ہے تو اسے پورا ثواب ملے گا. آپ دیکھیں جب حج کرتے ہیں, حج کے کئی ایام ہوتے ہیں, 5-6 دن تک لوگ حج کرتے ہیں, احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. احرام کی حالت میں آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں. تو جب احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں 5-6 دن آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں, آپ کی نماز ہو جا رہی ہے, آپ کی نماز درست ہے, آپ کی نماز میں خلل نہیں پیدا ہوا. اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے, صحابہ کرام نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے, ان کی نماز درست ہو گئی, تو ہماری نماز کیوں نہیں درست ہوگی؟ تو بغیر ٹوپی کے اگر نماز پڑھ لی گئی ہے, نماز اپنی جگہ درست ہے, صحیح ہے, نماز میں خلل نہیں ہے. عمرہ تو سال بھر ہوتا ہے, سال بھر لوگ حرم شریف میں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں, تو نماز ہو جائے گی, نماز کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر اور افضل ہے کہ آدمی ٹوپی کا بھی استعمال کرے, کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں حسن بصری کا قول ذکر کیا گیا ہے. امام بخاری نے قول ذکر کیا ہے, کان القوم یسجدون علی الامامہ والقلنسوہ, کہ صحابہ کرام گرمی کے مہینے میں شدت گرمی کی وجہ سے جب سجدہ کرتے تو امامہ پر اور ٹوپیوں پر سجدہ کرتے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں ٹوپی لگائے رکھتے تھے یا امامہ پہنے ہوئے رہتے تھے. اس اثر سے معلوم ہو رہا ہے. تو بہرکیف نماز میں اگر ٹوپی ہو یا امامہ ہو تو اچھی چیز ہے, ٹوپی پہنتے ہیں, ٹوپی پہن کر اگر آپ نماز پڑھتے اچھی چیز ہے. لیکن ٹوپی میں اثر نہ ہو یا کسی وقت بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیے تو آپ کی نماز درست ہے, آپ کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ جب اسلام میں دف حلال ہے تو باقی میوزک کے آلات حرام کیوں ہیں؟ یعنی دف بھی تو ایک قسم کا میوزک ہی ہے, پھر یہ حلال کیوں ہے؟ دف بجاتے ہیں تو اس سے جو ہے لوگوں کے اندر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب دف بجانا جائز ہے تو میوزک کیوں حرام ہے. اس سوال کو اچھے ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ دف جو ہے
جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے جو ہے بند ہوتا ہے، دوسری طرف سے کھلا ہوتا ہے، یعنی ڈھول ایک شکل ہے، ڈھول میں دونوں طرف بند ہوتا ہے، تو یہ ڈھول جو ہے سرے سے حرام ہے، ڈھول نہیں بجا سکتے ہیں، دف بجا سکتے ہیں۔ دف کی شکل کیا ہوتی ہے؟ ایک طرف سے کھلا ہے، دوسری طرف سے بند ہے، اس کو بجا سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی بجانے کی شکل کیا ہے؟ دف جو شکل ہے دف کی کہ ایک طرف سے بند دوسرے طرف سے کھلا، تو یہ بھی جو ہے ایک طرح سے اس کا بھی استعمال جائز نہیں۔ بیہقی میں ایک روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دف جو ہے حرام ہے، اور دف حرام ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ دف ممنوع ہے، لیکن صرف نابالغ بچیوں کے لیے شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر دف بجانا جائز ہے۔ شادی کا موقع ہو یا عید اور تہوار کا موقع ہو، اس وقت نابالغ بچیاں بجا سکتی ہیں، اور عام موقع پر نابالغ بچیاں ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو بھی دف بجنا جائز نہیں۔ اور مردوں کے لیے تو دف کی شکل جائز ہے ہی نہیں، دف مرد تو بجا ہی نہیں سکتے۔ عورتوں کے لیے بھی علی الاطلاق جائز نہیں ہے، صرف بچیوں کے لیے جائز ہے، اور وہ بھی صرف شادی کے موقع سے یا عید کے موقع سے۔ تو برکیف خلاصہ یہ ہے کہ دف بھی حرام جو ہے چیزوں میں سے ہے، اور اسی لیے جو ہے موسیقی بھی اور باجے گانے موسیقی کے آلات یہ ساری چیزیں حرام چیزوں میں سے ہیں، اس کا استعمال مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال اور ہے، جمعہ کے دن جلدی جانے کی جو فضیلت ہے، کیا یہ فضیلت عورت کے لیے بھی ہے؟ یعنی اگر عورت مسجد جمعہ کے دن جلدی جاتی ہے تو اس کو بھی جلدی جانے کا اجر ملے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جو سب سے پہلے مسجد میں گیا تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد گیا تو گائے کی قربانی، اس کے بعد گیا تو بکری کی قربانی، اس کے بعد گیا تو بطخ کی قربانی، اس کے بعد گیا تو مرغی کی قربانی، اس کے بعد گیا تو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ کیا یہ ثواب عورت کو بھی ملے گا اگر عورت جلدی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ عورت کی افضل نماز کہاں ہے؟ اس کے اپنے گھر میں۔ تو جلدی جانے کا معاملہ جو ہے یہ مردوں سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھیں تو کیسے جاتی تھی؟ اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تو سب سے آخر میں جاتی تھی، اس لیے عورتوں کی صف جو ہے آخر میں ہوتی تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن بھی دیا کہ عورتوں کی صف جو ہے آخر میں ہونی چاہیے۔ اچھا، جب عورتیں نماز پڑھ لیتی تھیں تو فوراً نماز کے بعد وہ مسجد سے بھاگتی تھی، یعنی مردوں سے پہلے اٹھ کر سب سے پہلے مسجد سے وہی چلی جاتی تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ جب عورتیں فجر کی نماز پڑھتی تو فجر کی نماز پڑھ کر فوراً مسجد سے نکلتی، اور اتنا اندھیرا ہوتا کہ کوئی بھی عورتوں کو پہچان نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ عورتیں ایک دوسرے کو بھی پہچان نہیں سکتی تھیں۔ لہٰذا امام بخاری نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے، دیکھیں اس باب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باب سرعت انصراف النساء من الصبح وقلت مقامہن فی المسجد، کہ صبح فجر کی نماز سے عورتوں کے جلدی نکلنے کا باب، یعنی عورتیں صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھ لیتی تو جلدی سے مسجد سے نکلتی، وقلت مقامہن فی المسجد، اور مسجد میں تھوڑی دیر رہتی تھی، یعنی مختصر مسجد میں رہتی۔ گویا کہ مسجد میں رہنا دیر تک یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، مرد کو رہنا چاہیے۔ مرد کے لیے جو ہے مسجد ہے کہ وہ مسجد میں جو ہے زیادہ دیر تک رہے، عورتوں کے لیے ہے کہ جلدی جائے جلدی سے آ جائے۔ تو جمعہ کے دن جلدی جانے کا معاملہ جو ہے مردوں سے متعلق ہے، یا عورتوں سے متعلق نہیں ہے۔ البتہ اگر عورت جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، بشرطے کہ مسجد میں عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ انتظام ہو، اور عورت جو ہے شرعی پردے میں رہ کر صحیح طریقے سے مسجد جا کر مسجد میں نماز پڑھتی ہے تو جائز ہے۔ البتہ عورت کی افضل نماز اس کے لیے اس کے گھر میں ہے۔ ایک آخری سوال میں لینا چاہتا ہوں، وقت جو ہے نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ ایک سوال ہے، ٹیچر ڈے منانا کیسا ہے؟ ٹیچر ڈے منانا اسلامی شریعت کی روشنی میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غیروں کی نقالی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اس میں سے ہے۔ تو یہ غیر قوم کی جو ہے پہچان ہے، غیر قوم کا یہ جو ہے شعار ہے، یہ وہ لوگ مناتے ہیں جو مسلم نہیں ہوتے ہیں، غیروں کا شعار ہے، لہٰذا غیروں کے اس شعار کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ اگر ٹیچر ڈے یا ٹیچروں کے وقار کے لیے، ان کی تکریم کے لیے
یا ان کو یاد کرنے کے لیے اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے اور کوئی سیمینار ہوتا ہے یا جو ہے استاذ کی تکریم کی جاتی ہے، قدردانی کی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک تاریخ متعین کر کے سالانہ اعتبار سے اس تاریخ میں ہمیشہ وہ دن منانا شرعی طور پر جائز نہیں۔ ہاں، بغیر تاریخ متعین کیے ہوئے استاذوں کی قدر کے لیے سیمینار کرتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، کسی استاذ کی تکریم کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ دن منانا، اس طرح سے یہ دن متعین کر کے دن منایا جاتا ہے، یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔